تو فرمایا کثرت عقل، بہت زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، تاریک ہو جاتے ہیں، اور کثرت نوم، بہت زیادہ سونا، اس سے دل تاریک ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور فضول اور لغو گفتگو زیادہ کرنا، کثرت کلام میں دین کی گفتگو، نصیحت کی گفتگو، واعظ کی، قرآن کی، سنت کی، تربیت کی، وہ شامل نہیں، وہ سنت ہے، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے تعلیم و تعلم۔ یہ جو ہم گپ شپ مارتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو گئے، تسبیح سے فارغ ہو گئے، عورتوں کا بھی یہ شیوا ہے اور مردوں کا بھی شیوا ہے، نماز تسبیح سے فارغ ہو گئے، بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے اکٹھے تو مجلس کیا ہے؟ غیبت۔ اگر فیملی کی مجلس ہے تو کسی کے گھر پہ گفتگو شروع ہو گئی، کسی رشتہ دار پر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، کسی کی شکل پہ گفتگو ہے، کسی کی عقل پر گفتگو ہے، کسی کی عادات پر ہے، تان ہے، تشنیع ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، برائی ہے، یا حرص دنیا ہے، لباس ہیں، زیور ہیں، کپڑے ہیں، ڈھنگ ہیں، سٹائل ہیں، فیشن ہیں۔ یہی کچھ عورتوں کی دلچسپی ہے، فیشنوں پر گفتگو ہے، اس پر گفتگو ہو گئی، کسی کے گھر پہ گفتگو شروع ہو گئی، کسی کے کردار پہ گفتگو شروع ہو گئی، سیاست پہ گفتگو شروع ہو گئی، الا بلا، جس کا کچھ حاصل نہیں ہے آخرت میں۔ لوگوں، زبان سے کچھ کہنے سے پہلے سوچا کرو کہ یہ کلام قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا یا نہیں، یہ عمل قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا یا نہیں۔ اور امام حسن بصری فرمایا کرتے، جس سے دوستی کرو، جس سے دوستی کرو اور جس سے سنگت اختیار کرو، جس سے رفاقت اختیار کرو، جس کی رفاقت لو، جس کی سنگت لو، جس کی معیت لو، جس کے دوست بنو، تو فرماتے تھے اس دوستی اور رفاقت اور سنگت کے فیصلے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ سنگت آخرت میں قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں۔ اگر اس کی دوستی قیامت کے دن کام آنے والی ہے تو سنگت لے لو، اور جس نے قیامت کے دن کام نہیں آنا تو بھاڑ میں جائے اس دنیا کی دوستی، یہاں اس سے کیا دوستی کمانی ہے۔ کسی ایسے سے دوستی کرو جو آگے بھی کام آئے، کسی ایسے سے دوستی کرو کہ آگے بھی کام آئے، اور دوستی ہو تو ایسی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، ان کی، بولیے، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے، شمائم امدادیہ میں اور امداد المشتاق میں علماء اکابر علماء دیوبند نے مرتب کیا۔ حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سند سے یہ بیان کر رہا ہوں واقعہ، کسی اور کی سند سے نہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، دوستی بتا رہا ہوں، سنگت ہو تو کیسی کام آتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ لوگوں سے سنا ہے کہ حضور غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، یہ کسی کی گپ نہیں ہے، یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے، میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں۔ ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو، تم اس کے جواب کو نہیں سمجھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا سائل نے کہ حضرت اس کی حکمت کیا ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہے کہ وہ معاف کر دیا گیا، بخشش ہو گئی، اس کی حکمت کیا ہے، اس جواب کا مفہوم کیا تھا؟ فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہر سوال کے جواب میں اس کا کہنا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں،
دراصل توحید مطلب کی طرف اشارہ تھا. وہ جواب یہ دینا چاہتا تھا ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں غوث پاک کے کپڑے دھونے والا ہوں, ارے میں بھی دھو سکتا ہوں رب کون ہے اور دین کیا ہے. ساری زندگی غوث پاک کی خدمت کی ہے, کیا خیال ہے مجھے خدا کی معرفت نہیں ہوگی. وہ ہر سوال کے جواب میں بتاتا کہ غوث پاک کی سنگت والا ہوں. فرشتوں کو بتایا اس کا مطلب ہے جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے, جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے. یعنی وہ سنگت کی پختگی بچا گئی, یہ اشارہ تھا. اور پھر سنگت کی ایک اور بات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیان کی, اور یہ بھی ان کی سند سے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی اس کو غلط کہے, بدعت کہے, برا بلا کہے تو 100 بار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو چاہے کہے, میں ان کی سند کوٹ کر رہا ہوں, کسی اور حوالے سے نہیں. سنگت کیا ہے؟ جو فرمایا نا کہ اس لیے کہ دنیا میں جب سنگت بناؤ تو سوچو کہ یہ سنگت آگے بھی کام آئے گی یا نہیں, بس فیصلے کرو اس پہ. یہاں کے فیصلے آخرت کو دیکھ کے کرو. تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے تو بغداد کے کتوں میں سے ایک کتا, اس کو کچھ محبت سی آپ سے تھی, جہاں بیٹھتے ان کی مجلس ہوتی وہ سونگ کر پہنچ جاتا اور دور بیٹھ کر ان کو تکتا رہتا تھا. کتا تکتا رہتا تھا اور حضرت جنید بغدادی کی مجلس کے فاصلے پر بس سامنے ایسے ادب کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اپنی ٹانگیں پسار کر. ایک دن حضرت جنید بغدادی کی نگاہ پڑ گئی اور توجہ ہو گئی اس کتے پر. میں جب بھی جہاں بیٹھتا ہوں یہ تلاش کر کے کتا وہی پہنچتا اور مجھے تکتا رہتا ہے. بس آپ نے توجہ کی تو کتے کا حال بدل گیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اب وہ کتا بغداد شہر کی جس گلی میں جس چوک پر بیٹھتا 10 20 40 کتے اس کے ارد گرد بانٹ جاتے ادب کے ساتھ اور اس کتے کو تکتے تھے. جس کتے پر جنید بغدادی کی نظر پڑ گئی وہ اپنی نسل والے یعنی کتوں کا محبوب بن گیا. یہ تو حوالہ تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا. اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کوئی ہیجان اور خلجان آ جائے کہ کتے کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے اوپر کا کوئی حوالہ بتایا جائے, اس سے اوپر کا حوالہ چاہیے تو قرآن کی سورہ کہف پڑھ لیں, اصحاب کہف کے کتے کا ذکر پڑھ لیں. وہ کتا تو چند گھڑیاں بیٹھتا تھا جنید بغدادی کے دروازے پر اور ان کی مجلس پر, اور اصحاب کہف کا کتا 309 سال تک ان ولیوں کی غار کی دہلیز پر بیٹھا رہا.